آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے ویلاگ کی کنٹینویشن میں 1984 دسمبر ریفرینڈم میں جب مجھے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد سے میں اس کو شروع کرتا ہوں، اور آج کے جو صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کے مطابق یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور یہاں پر سول سپریمیسی کا تصور کو جس قدر زیادہ زد اب پہنچی ہے، اس سے اس طرح کی صورتحال جنازیہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ وہاں لوگوں کو مارا گیا، سارا کچھ کیا گیا، قتل کیا گیا، قلعوں میں بھیجا گیا سارا، لیکن خواتین کے ساتھ اس طرح کے سلوک نہیں کیے گئے، ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہوں، یا ان کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر جو ہے نا وہ ایسی وارداتیں کی گئی، اپنے مخالفین کے گھروں میں گھسے ہوں۔ المرتضیٰ پہ کبھی فائرنگ نہیں ہوئی، المرتضیٰ میں کبھی نہیں گھسے، ستر کلفٹن میں کبھی نہیں گئے، ایک دفعہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں گئے۔ تو ضیاء کو بھی مشورے دینے والے تھے کہ جی بے نظیر کی تصویریں بنائی جائیں، تو اس نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ بھی گھر میں بھی، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال اب تو انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں، کوئی چیز دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی اس کی جو گرفتاری ہوئی ہے فواد چودھری کی، میں کیونکہ اس کے چچا کے حوالے سے بہت عزت رسپیکٹ ہے میرے ذہن میں، چودھری الطاف کی وجہ سے، اس نے 93 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گورنمنٹ بنانے میں، بلکہ مرکز میں بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور فواد چودھری خود بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کم از کم بے نظیر کی حکومت تک تو میں کہہ سکتا ہوں کوئی سیاسی قیدی بالکل نہیں تھا، دونوں حکومتوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ زرداری نے تو خیر سیاسی لوگوں کو قتل کروایا، مروایا اور سارا کچھ کیا، تو یہ تو اس کو تو خیر پیپلز پارٹی کا دور کہنا ہی ظلم ہے، وہ نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا ابھی یہ محسن رضا جسے بنایا گیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس بندے نے پلی بارگین کر کے یہ بندہ باہر نکلا ہے، اور پبلک آفس میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ قانون خود آپ کے ملک میں موجود ہے، لیکن آپ نے، اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بنانا ریپبلک آف پاکستان، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ جس کو چاہتے ہیں جو بات کرتا آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں، یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس میں اب آتا ہوں اپنے 1984 کے اس پیریڈ کے بعد، دسمبر میں جب ریفرینڈم ہوا، اس کے بعد میں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اب اپنی اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس تحریک کو آگے لے کے چلا جائے، اور اس کے لیے میں نے صبح سے تقریباً 22 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ میں صبح سے تیار ہو کر میں انٹر کالج آتا، پھر ایسی کالج آتا، پھر وہاں سے یونیورسٹی آتا، اولڈ کیمپس، پھر وہاں سے ریلوے کیمپس، دوسرا کیمپس ابھی بنا نہیں تھا جو اب بغداد الجدید ہے، یہ بعد میں بنا ہے۔ تو تب جو ہے نا ریلوے کیمپس میرا آخری اسٹاپ ہوتا تھا، رات جو ہے نا ہماری وہ اپنا اقبال ہال قائد اعظم میڈیکل کالج میں گزرتی لیٹ آورز تک، وہاں پر ہم بیٹھ کے پلان کرتے اور سارے معاملات کو آگے لے کے چلتے۔ بڑے اس میں چھوٹے موٹے واقعات تو پیش آتے رہے، ریزسٹنس جیسے ہوتی ہے کہ ابھی دسمبر میں ہم نکلے ہی تھے تو 85 میں پھر درج لی گئی الیکشن، مارچ میں آیا، 85 میں شروع ہوا، تو مجھے نعیم خان کو اور ڈاکٹر راؤ کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل بھیج دیا، اور جیل حکام بھی رات 10 بجے تک بیٹھے رہے۔ بہرحال خیر وہ 2 ماہ رکھا جیل میں، اور مختار وان بھی اسی دوران جیل میں آیا، اور باہر جب میں رہا ہو کے آیا تو میری رہائی کے بعد میرے بھائی کی شادی، تو خیر میرے پہلے اندر جب میں رہا ہو کے آیا تو میری رہائی کے بعد میرے بھائی کی شادی، تو خیر میرے پہلے میں اندر تھا تو طے ہوگی، لیکن جب میں باہر آیا تو شادی کا دن تھا، جس دن مختار اوان جو ہے نا رہا ہو کر سائیکل رکشے پر بیٹھ کے میرے گھر آیا، تو وہاں سے پھر میں نے اس کا آگے ملتان جانے کا بندوبست کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم پورے ڈویژن کے اندر کام ہم نے شروع کر دیا، بہاول نگر، چشتیاں،
حاصل پور، اسی طرح لیاقت پور، احمد پور شرکیہ، پھر رحیم یار خان، خان پور، تمام تحصیلوں میں ہم گئے اور ہم نے اس کو ایک تنظیمی شکل دینی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے اور اپنے اسٹڈی سرکلز بھی جاری رکھتے تھے۔ تو اس میں کافی دوستوں نے بڑا ساتھ دیا، بڑا کام کیا، جس میں حافظ طاہر تھے، اس میں ڈاکٹر طالبی تھے، کلاسرا تھے، حسین جعفری تھے، اور ارشد شاہانی تھے، ڈاکٹر ذکی تھے، بہت نام تھے، بڑے نام تھے، بشارت تھا، سہیل جگر تھا، اور اب اتنے لوگوں کے نام ہیں کہ کچھ اب میرے ذہن میں نہیں ہیں، کچھ ہیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے دوست آئے اور انہوں نے کام کیا اور اس پارٹی کے لیے بڑا سیکریفائی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی قربانیوں کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ ایک میری عادت تھی کہ میں تیزی سے عہدیدار چینج کرتا رہتا تھا، تاکہ ایک تو تعداد بڑھتی رہے، دوسرا لوگوں کی لائلٹیز جو ہے نا پارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، افراد کے ساتھ نہ رہیں۔ جبکہ ہمارا زیادہ وقت جو ہے نا وہ پارٹی میں گروہ بندی کے کرنے میں اہم ترین رول جو ہوتا تھا وہ پنجاب کی قیادت کا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کو استعمال کرتے تھے، جس میں رائے عالم مرحوم بھی شامل رہے، اور اچھے خاصے بےعزت ہوئے، اپنے ہی گھر میں بےعزت ہوئے میری کمپلینٹ پر، بے نظیر کے ہاتھوں۔ تو اب 85 میں ایک بڑا واقعہ پیش یہ آتا ہے کہ شاہ نواز بھٹو جولائی میں انہیں کانز میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو وہ فوزیہ فصیح الدین ان کی وائف تھی میر مرزا بھٹو کی، اور ریحانہ فصیح الدین جو ان کی چھوٹی بہن، وہ وائف تھی شاہ نواز بھٹو کی۔ تو وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے اور اس میں زہر خورانے کے اثرات ملے۔ تو یہ لوگ کیونکہ پی ایل او کے کیمپوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ بات بھی کرین کی آس تھی کہ اسرائیلی ایجنسیز بھی ان کے خلاف سرگرم عمل رہی ہیں۔ تو اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں، اب پتہ نہیں اس میں پاکستان کی ایجنسیاں بھی شامل تھیں یا نہیں، یہ تو اب فرانس کی جو اس وقت کی تحقیقات کی ٹیمیں ہی بتا سکتی ہیں۔ بہرحال جیسے ہی ڈیڈ باڈی لے کر بے نظیر پاکستان پہنچی، تو میں نے اور ملک ماجد نے یہاں سے قصد کیا کہ لاڑکانہ پہنچا جائے۔ ہم یہاں سے روانہ ہوئے، تو ٹرین سے ہم وہاں سے شکارپور سے لاڑکانہ، یہ ہمارا وایا تھا۔ تو آپ یقین کیجئے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے کناروں پر موجود تھے، اور ماتم کنا تھے ہر دونوں طرف، سڑک کے دونوں جانب، اور ایسے کربلا کا سا منظر تھا پورے ایریے کے اندر۔ تو جب ہم پہنچے موجودہ ایئرپورٹ سے، محترمہ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئیں، تو میرے اندازے کے مطلب 5-1 لاکھ افراد وہاں پر موجود تھے، جو ان کے گھر کے سامنے بڑے گراؤنڈ میں المرزا کے سامنے تھے، تو موجود تھے۔ وہاں پر بھی جہانگیر بدر نے خاصی بڑی چول ماری کہ 2 افراد کے کندھے پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو ایک سندھی ہمارا دوست تھا، میں اب اس کا نام نہیں لیتا، تو مجھے کہنے لگا یہ ساتھ 2 مزدور لے کے آیا ہے کہ ان کے کندھے پہ بیٹھنے میں، بھئی اس کو جنازے کا علم نہیں ہے، جنازے کے اندر اس طرح کی حرکات نہیں کی جاتی۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال پیدا کیے رکھتے تھے یہ۔ تو کیونکہ جب ڈیڈ باڈی آئی ہے وہیں پر ہماری ملاقات بے نظیر سے ہوئی ہے، تب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جا کر پی ایس ایف بنائیں اور بالکل اوپن ہو جائیں، اور یہ دوسری پارٹیز جس میں آپ نے کیموفلاج کیا ہے یوز کے اندر، اس کی بجائے آپ اپنی پارٹی کو ترجیح دیں۔ اور پھر آ کر ہم نے واپس ہم وہ پوسٹر بھی لے کے آئے، میں کیونکہ اس کی انیکسی میں ٹھہرا تھا المرزا کی پہلے کمرے میں، تو وہاں پر ریاض صوبائی صدور تھے یا میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ہم وہاں سے وہ پوسٹر بھی لے کے آئے، جو بعد میں پوری یونیورسٹی میں اور دیگر اداروں میں لگائے گئے، اور ہم نے آتے ہی پی ایس ایف بنانے کا اعلان کیا۔ اس کی اساسی دستاویز ابھی میرے پاس موجود ہے، تو اس میں اکرم جمال طالبی، ابو بکر اور ملک ماجد محمود اور دیگر دوست موجود تھے۔ بہرحال
تو اس میں ہم غزالی ال شفٹ ہوئے، وہاں پھر ہم نے اپنا مسکن بنایا، اور سر نو ہمیں زیرو سے سٹارٹ لینا پڑا، اور لیکن بہت برق رفتاری سے ہم نے پارٹی کو اس میں ڈاکٹر خاقان طارق بڑا اہم نام ہے اور بڑا کام کیا، مرزا تنویر بیگ بڑا اہم نام، بڑا کام کیا، ظفر یاب، ڈاکٹر زمان، افضل شگری، اور بہت سے اسلم بم، مطلب بہت سے ایسے جو نام ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، اور پی ایس ایف کے لیے ان کی بڑی سیکریفائزز رہی، انہوں نے جنگ بھی کی، وہ کچھ ہم ہڑتالیں کرتے تھے، ہمارا ایک سلسلہ تھا کہ 5 جولائی، 4 جنوری، اور پھر 19 جولائی، یہ شہداء کے جو ڈیز تھے نا، یہ ہم مناتے تھے۔ ان دنوں میں ہم بالکل جو ہے نا شہر سے گزرتے اور جلوس لے کر، اور ریلوے کیمپس جاتے، یا میڈیکل کالج سے ہم اس یونیورسٹی میں آتے، اولڈ کیمپس میں۔ تو یہ ہمارا ایک جو ہے نا طریقہ کار تھا، جس سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ رکھتے تھے۔ تو اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی، اور پارٹی کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہے، اور بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ تو جب وہ پی ایس ایف بن گئی اور ہم یہ صورتحال کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے، تو اس دوران میں ہم پر ایف آئی آروں کی بھرمار ہوتی چلی گئی۔ ایک بات تو ہم نے طے کی ہوئی تھی، میں نے تو طے کی ہوئی تھی، میں نے اب گرفتار نہیں ہونا، جو بھی صورتحال ہوتی اپنے خود کو بچا کر رکھتا تھا، تاکہ باہر کام کو جاری رکھا جا سکے۔ بڑا آسان ہوتا ہے جیل کے اندر چلا جانا، کہ آپ آرام سے اندر بیٹھ رہے ہیں، باہر آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، لیکن اب ہمیں باہر بھی کام کرنا ہوتا تھا، اور اندر والوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اسی طرح 86 آ گیا، تو 86 اگست میں تحریک چلنی تھی۔ اس سے پہلے بے نظیر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ملتان کے اندر، ممتاز نون کے گھر۔ یہ غالباً جون کی بات ہے، جون 1986۔ تو محترمہ سے پہلی ملاقات میں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اختلافی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں نے انہیں وہ بات کی جو سچ تھی، جو انہیں پسند نہ آئی، اور مجھ سے خاصی ناراض ہوئی، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں اقبال اسبانی کی ڈیتھ کا۔ اس پر وہ تمام باتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ جب انہوں نے کال دی پورے پاکستان میں تحریک کے لیے، تو انہوں نے مختلف جواز پیدا کی کہ یہ ہمارے تعلیمی ادارے بند تھے، ہمارا فلاں تھا، ہم اس لیے نہیں چلا سکے تحریک پنجاب میں۔ تو جب نادرہ خاقوانی کے گھر مجھے بلایا گیا، تو مجھے پوچھا بے نظیر نے کہ آپ نے کیسے، آپ کے یہاں ہڑتال نہیں ہوتی، آپ کے یہاں چھٹیاں نہیں ہوتی؟ میں نے انہیں بتایا جی ہماری شہر کی تنظیمیں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پروفیشنل ادارے ہیں، خصوصاً میڈیکل کالج، وہ لڑکے تو عید پر گھر نہیں جاتے، چھٹیوں میں کیا جانا انہوں نے گھر میں۔ اسی طرح کالج آف ٹیکنالوجی تھا، اس میں ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو میں نے بتایا انہیں، ہمارے پاس ممبرشپ کارڈ ہوا کرتے تھے، بنتے تھے، جس کے 2-3 فارم تھے، جو ایک ہمارے پاس رہ جاتا تھا، جس پہ ان پہ ایڈریسز اور فون نمبر موجود ہوتے تھے، جس سے ہم کال کرتے تھے اپنے دوستوں کو۔ اور پی ایس ایف کا منشور بھی اثر نہ ہو، ہم نے بنایا، میں نے اور طالب نے بیٹھ کے اس کو منشور کو بنایا، اور اس کو ہم نے خود کو سندھ سے جوڑا، بجائے پنجاب کے ہم نے سندھ سے خود کو جوڑ لیا، اور کراچی تک ہم یہ کام کرتے گئے۔ میں اگلے ویلاگز میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، تو میں اس پر بھی بات کروں گا، کراچی میں کتنا عرصہ مجھے رہنا پڑا، اور کس طرح ہم نے وہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ اور زئی قوتوں کے خلاف کیسے ہم نے وہاں پر جنگ لڑی، جس میں ہمیں ہتھیار بھی اٹھانے پڑے، اور ہم نے ہتھیار اٹھانے سے گریز بھی نہیں کیا۔ تو ایسے صورتحال ہمارے لیے ہمیشہ رہی، لوگ گرفتار بھی ہوئے کراچی کے اندر، لیکن میں گرفتاری سے وہاں بھی بچا رہا،
نجیب گرفتار ہوا، نثار ستی گرفتار ہوا، اور دوسرے دوست تھے، زاہد سعید تھا وہ گرفتار ہوا، سجاد ماما گرفتار ہوا، لیاری کے لوگ تھے وہ گرفتار ہوئے، شاہنواز شانی تھا، سیف اللہ خالد تھا، علی سنارا تھا جسے بعد میں قتل کرا دیا گیا، زرداری صاحب نے ان کے مخالف ہو گئے، تو وہ کبھی تو بے نظیر کی آنکھ کا تارا تھا علی سنارا. تو بہرحال وہ مطلب ہے کہ صرف زرداری نے اپنی حکمیت کے لیے اسے سندھ میں اپنی حکمیت کا قائم کرنے کے لیے اسے شہید کروا دیا. تو بہرحال یہ لوگ سب جیلوں میں تھے، ان کی بڑی قربانیاں. ناصر بلوچ تھا، وہ سائے موت ہوا بیچارہ کراچی میں ظہور الحسن بھوپالی کے کیس میں. اور الیاس صدیقی تھے کامریڈ، وہ اسی کیس میں سایہ موت ہوئے. ایاز سمو تھے، وہ اس کیس میں سایہ موت ہوئے. سیف اللہ خالد کو 25 سال سزا ہوئی تھی، کیونکہ ہم انہیں ملنے روز ہی جیل جایا کرتے تھے. یہ روٹین کی بات تھی کہ اب پی ایس ایف کا جو بھی جہاں بھی تھا جو شخص وہ وہاں پر جاتا تھا اور ان سے ملتا تھا. تو اس وقت وہاں پر کراچی ڈویژن کا صدر سید نجیب تھا، اور نجیب کی میری ذاتی دوستی تھی اور بہت عرصہ رہی، ان کی زندگی کے آخری وقت تک رہی. اور میں نے انہیں بہرحال انفارم بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، اور چھوڑ بھی گئے تھے. وہ دمشق چلے گئے تھے اور دوبارہ واپس آئے تو پھر شہید کر دیے گئے. بہرحال آج کا ویلاگ پھر طویل ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر ہی رکھا جائے، طویل نہ کیا جائے، تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں اور آپ تک تمام معلومات پہنچتے رہیں. میں اپنے جدوجہد، اپنی ذاتی جدوجہد کا، اپنے دوستوں کی جدوجہد اور پارٹی کے لیے اس میں بڑا مجھے موقع ملا. میرے پاس وہ آئے ملتان سے بشیر بھٹا اور میاں ساجد پرویز کہ جی آپ ہمیں، مختار امان نے ان کو بھیجا کہ جی ارشاد چوہان کا پاسپورٹ لے کے آؤ تاکہ ہم لنڈن جا سکیں. تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہاں پاکستان میں کون دیکھے گا، اگر ہم بھی باہر جا کے بیٹھ جائیں تو ہم پاکستان میں تحریک کو کون چلائے گا، اس جدوجہد کو کون آگے لے کے بڑھے گا. اس لیے میں نے آج تک پاکستان نہیں چھوڑا، آج کے دن تک کہ میری عمر کے آخری وقت چل رہا ہے. تو میں نے پاکستان صرف اس لیے نہیں چھوڑا کہ جب تک اس امید پر، اس آس پر کہ یہ اس ملک میں سول سپریمیسی کو دیکھوں گا، میں بھی معاشی اور سیاسی آزادیوں کو دیکھ سکوں گا. لیکن آج بھی جو صورتحال ہے فوج کی طرف سے خصوصاً، اب مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان کا شکنجہ بہت مضبوط ہے ابھی بھی، اور جو صورتحال یہ لوگوں کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں ایسا اس وقت بھی نہیں تھا جو ابھی یہ کر رہے ہیں. لوگوں کو بےعزت کر رہے ہیں، ان کے کپڑے اتار رہے ہیں، ان کو ننگے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. بہرحال